السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بی ایس آئی میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ جناب میں اپنے بچوں کے لیے نان فرائی کر رہی تھی سنڈے کی مارننگ میں، تو بچوں نے کو بڑا پسند ہے ان کے نان ہوں، اور وہ بھی ماما نے پانی اور آئل لگا کے گرم کیے ہوں، تو بس میں انہی کے لیے یہ نان فرائی کر رہی تھی کہ چلو شوق سے کھا تو لیتے ہیں نا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر روز نہیں، کبھی کبھار میں ان کو یہ بنا کے دیتی ہوں، کیونکہ اتنا میدا بچوں کے پیٹ کے لیے ویسے ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں میری بیٹی ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور آ کے مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھ بنٹیوں سے گندے ہو گئے ہیں اور مجھے اپنا دوپٹہ دے، تو میں نے آپ کے دوپٹے سے صاف کرنا ہے۔ تو میں اسے کہہ رہی تھی ماشا میں نے نہیں دینا، لیکن نہیں جی نہیں، اسے چیخے مار موڑ کے کہ مما دو مجھے۔ تو پھر میں نے کہا اچھا چلو جی یہ لے لو، آپ میرا دوپٹہ لے لو۔ یہ اور اس کے بابا، ان دونوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ بھی آئیں گے، ماتھے پہ پسینہ ہے، منہ پہ پسینہ ہے، سارا میرے دوپٹے سے صاف کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی آتی ہے اور جو ہے نا میرے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتی ہے، ہاتھ صاف کرتی ہے۔ میں نے کہا تم لوگوں نے تو رومال ہی بنا لیا میرے دوپٹوں کو۔ حالانکہ میں نے ان کے لیے الگ سے چھوٹے چھوٹے سے ٹاول لٹکائے ہوئے ہیں، اور یہ معائشہ دیکھ کے نا ایک دم سے آگ کو تو ڈر ہی گئی، کیونکہ وہ آئل جب ڈالو ساتھ پانی ڈال دو تو ایک دم سے اوپر آگ آ جاتی ہے، تو وہ ڈر ہی گئی اس کو دیکھ کے۔ لیکن یہ تو روٹین کے کام ہے۔ اور یہاں پہ مجھے سعید صاحب آ کے کہہ رہے تھے کہ یار تم نے کتنا دھواں کیا ہوا۔ میں نے کہا جب آپ سے آئل والا اور گھی والا کام کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کچن میں دھواں تو ہوگا ہی، تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ تو کہہ رہے تھے ایگزاسٹ فین چلاؤ، میں نے کہا چلا ہوا ایگزاسٹ فین۔ ساتھ میں نے بچوں کے لیے انڈے بنا لیے اور نان فرائی کر لیے، تو سارے بچوں نے پھر شوق سے یہ ناشتہ کر لیا۔ اور حالانکہ یہ دیکھیں ناشتہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا مشکل کام لگتا ہے یہ بنانا۔ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، اور آج کل ویسے بھی بچے گھر ہوتے ہیں، اور سارا دن ماں کو تو بالکل سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایان میرا اسکول چلا جاتا تھا، تو اور زرشا انشا ان کو بھی میں تھوڑا سا پڑھانے لگ جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ایان نے بھی آنا، میں نے کام والیوں کے ساتھ لگے رہنا، ٹیوشن بھی چلے جانا۔ اب بھی بچے ٹیوشن تو جاتے ہیں، لیکن صبح صبح وہ گھر میں عجیب و غریب سا انہوں نے تہلکہ مچایا ہوتا ہے ہر طرف، تو بڑا مشکل سا لگتا ہے۔ میں اب کہتی ہوں اللہ یہ اسکول کھلے، لیکن مجھے ویسے یہ روٹین بھی بعض دفعہ اچھی لگتی ہے کہ مجھے صبح صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں پڑتا، وہ بھی ایک مجھے بڑا مشکل ٹاسک لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں صبح اٹھنا مجھے موت لگتا ہے، مطلب صبح فجر کے ٹائم اٹھنا مجھے پسند ہے، فجر کے ٹائم میں ایزیلی اٹھ جاتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اٹھ جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے نماز پڑھ کے میں نے سو جانا ہے، وہ مجھے خوشی سے میں اٹھتی ہوں کہ چلو نماز کا بھی فرض پورا ہو گیا، اور اس کے بعد نیند بھی مزے سے ہم سو جاتے۔ لیکن جب مجھے پتہ ہونا کہ میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنا ہے، تو ایسے مجھے پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنا ہے۔ ہاں اگر ویسے مجھے کوئی کہے نا کہ اٹھ جو آج کوئی کام نہیں ہے، جو کبھی کوئی کہتا ہی نہیں ہے تو پھر میں تو ارلی مارننگ کی اٹھی ہوں، پھر تو مجھے نیند ہی نہ آئے۔ تو بس یار پتہ نہیں مجھے ناشتے کا سن کے سوچ کے تو اتنی نیند آتی ہے کہ مجھے یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ سے اکثر کہ یار آپ نا کوئی شیف رکھ لیں جو صرف صبح صبح ہمارے لیے ناشتہ بنا دیا کرے۔ آپ یقین کریں کہ یہ ناشتہ بنانے کے چکر میں نا میں نے اپنا ناشتہ کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ شاید و نادر ہی ہوتا ہے کہ میں اپنا ناشتہ کروں، ادروائز میں چائے کا ایک کپ پی لیتی ہوتی تھی، جو آج کل مہینہ ڈیڑھ ہو گیا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس میں بھی میں نے کہا میں 2 سے 3 دفعہ چائے پی ہونی ہے، میں نے وہ بھی پینی چھوڑ دی ہے کہ مجھے اپنے لیے بنانا پڑتا ہے۔ اتنی کو میں لیزی ہوں اپنے لیے، اسٹل ابھی تک، شادی سے پہلے بھی ایسی تھی اور اب بھی ایسی ہوں، سب کے لیے بنا لیتی ہوں اور اپنے لیے بنانے کو دل نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں اچھا اتنی روٹیاں بنانی تھی، سب کو پوری آ گئی ہیں، اور میں بناتی ہوں گن کے روٹیاں بناتی ہوں، اس میں ایک آدھی کبھی زیادہ بنا دیتی ہوں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اتنی پوری آ جانی ہے تاکہ بچے نہ مزید روٹیاں اور وہ ویسٹ نہ ہوں۔ تو پھر کیونکہ جب روٹی ویسٹ ہوتی ہے میرے بابا بڑا ڈانٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اناج ضائع نہ کیا کرو، تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ اتنا زیادہ چھان برا بن جاتا ہے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا کم سے کم جو ہے روٹی ویسٹ ہو، تو اسی لیے پھر میں اتنی روٹی بناتی ہوں جتنی کہ مجھے پتہ ہوتا ہے اس نے اتنی کھانی ہے، اس نے اتنی کھانی ہے، اور میں بنا رہی ہوتی تو میں آواز لگا کے پوچھ لیتی ہوں کہ کس نے کتنی روٹی کھانی ہے، مجھے ابھی سے بتا دو میں اتنی ہی بناؤں۔
کبھی کبھار کوئی زیادہ بنوا لیتا ہے، بعد میں اسے وہ کھائی نہیں جاتی تو پھر وہ ویسٹ ہوتی ہے۔ یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ میرے بابا مجھے کہیں گے کہ وہ روٹی ویسٹ نہ کرو، مجھے صبح مارننگ میں اس کو آئل اور پانی کے ساتھ گرم کر دو، تو میں نے کہوں گی بابا میں آپ کو فریش بنا کے دیتی ہوں، لیکن نہیں بیٹا روٹی ضائع کیوں کرنی ہے۔ تو یہ بھی، اور کبھی کبھی میں بھی خود بھی کھا لیتی ہوں اور اس طرح روٹی کو بنا کے کہ تاکہ اناج زیادہ ویسٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی میرے بابا کہتے ہیں کہ تم بڑا اناج ویسٹ کرتی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے اس طرح، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے چیزیں ویسٹ کرنے سے، کیونکہ یہ جن کے پاس نہیں ہے انہیں قدر ہوتی ہے اس چیز کی، جس کے پاس روٹی نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ بیچارے کس طرح ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک روٹی مل جائے اور ہم وہی روٹیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں یہ چیزیں سوچتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں یار، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان کو ویسٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اور میں خود بھی کوشش یہی کرتی ہوں کہ گن چن کے ہی پکاؤں۔ اچھا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں نے اس طرح کسی سے بات کی، یہی سوشل میڈیا پہ نا، تو وہ شاید میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھا، تو ادھر میں نے اس طرح کہا کہ میں گن کے روٹیاں بنا لیتی ہوں جنہوں نے کھانی ہیں، تو وہ اس میں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ ہم تو کبھی نہیں ایسے کرتے، ہم تو کھلے ہاتھ روٹیاں بناتے ہیں، ہم تو نہیں اس طرح گن کے روٹیاں بناتے۔ تو لیکن دیکھو ہر گھر کا اپنا اصول ہوتا ہے، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھلا کھانا ہو اور جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی کہ ہم ایسے اتنی زیادہ روٹیاں بناتے ہیں اور بڑی وافر مقدار میں بناتے ہیں۔ اور جب میرے گھر میں ٹوٹل سارے ممبرس کی جو روٹیاں ہوتی ہیں نا وہ 12 روٹیاں تھیں، اس سے زیادہ بنتی نہیں، ماشاءاللہ سے کتنے سارے افراد ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے انہوں نے اتنی ہی کھانی ہے، باقی ویسٹ۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میری سسٹر تو وہ مجھ سے بھی زیادہ کفایت شار ہے، وہ بھی بڑی گن چن کے بناتی تھی کہ ضائع نہ ہو، میں تو پھر بھی تھوڑا سا کھلا ہاتھ رکھ کے کام کرتی ہوں، تو پہلے تو ویسٹ ہو جاتی ہوتی تھی، پھر اب میں سوچتی ہوں کہ نہیں یار، کمانے والے بھی اتنی مشکل سے کما کے لاتے ہیں، تو بندے نے اگر 2 روٹیاں ویسٹ کی ہیں تو وہی کسی اور 2 روٹیاں کھا کے اپنا پیٹ ایک اور ٹائم کے لیے بھر لینا تھا۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ انسان کفایت شاری سے کام لے تو اللہ بھی برکت ڈالتا ہے کام میں وہ۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پھر بھی بچ گئی ہے تو میری میڈ آتی ہیں 2، ایک برتن دھونے کے لیے، ایک صفائی کرنے کے لیے، کوئی سالن بچ جاتا ہے تو میں یہ کہ اس کو اسٹور کر دوں، نیکسٹ ٹائم کھا لے گا، جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے تازہ بن جانا ہے اور یہ کسی نے نہیں کھانا، میں اس کو روٹی بھی دے دیتی ہوں، سالن بھی دے دیتی ہوں، کوئی چیز بچی ہوئی ہے یہ تم لے جاؤ، بجائے اس کی کہ یہ 2 دن پڑی رہے تو پھر میں پھینکوں یا پھر میں کسی کو دوں، اس سے بہتر ہے کہ یہ فریش ہے، یہ تم ابھی لے جاؤ۔ تو اس طرح کسی کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوتا یہ۔ اور سنڈے والے دن سارے کام کرنے کے بعد پھر کھانا کھا لیا تھا اور عصر کا ٹائم تھا، تو میں نے صحیح سے کہا، میں نے کہا باہر چلے، آج اتنا دل چاہ رہا ہے، تو تیار میرا ہونے کو دل نہیں تھا کر رہا، میں نے کہا ایسے بس جوتا چینج کرتے ہیں، اور وہ جو میں نے پہلے جوتا پہنا تھا نا وہ جینٹس جوتا، تھوڑا سا وہ میڈیکیٹڈ جوتا ہے، تو اس سے میرے پاؤں درد نہیں ہوتے، اس لیے میں وہ پہن کے لگی پھرتی ہوتی ہوں، تو میں نے کہا چلے یہ والا پہن لیتے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے اور ان کو بڑا پسند ہے یہ جب میں پہنتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ کو اسٹیپ والے جوتے پتہ نہیں کیوں پسند ہے اتنے، تو وہ پھر میں نے کہا چلو بس جوتا چینج کرو اور چلتے ہیں باہر۔ ایسے ہی ہم نے کہیں اتنا زیادہ اترنا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ مجھے بائک پہ ہی آؤٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے، بائک پہ بیٹھی رہی ہوں، چیزیں آبزرو کرتی ہوں، کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو کسی شاپ پہ اتر جاتے ہیں بس۔ تو واپس آ کے میں نے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے تو میں نے قیمے کا سالن بنایا تھا، اور اپنے لیے جو میں نے قیمہ نکالا تھا نا اس میں میں نے وہ نہیں ڈالی تھی، چربی وغیرہ نہیں ڈالی تھی، جتنا بھی فیٹ ہے وہ تھا ہی نہیں اس میں، تو وہ میں نے اپنے لیے تھوڑا سا گوشت نکالا ہوا تھا، کیونکہ میں بوٹی بھی نہیں کھاتی اور قیمہ بھی نہیں کھاتی، تو میں نے کہا کہ چلو یہ میں قیمے کو اچھی طرح سے اس کو چاپر میں ڈال کے تو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا، اور جس میں سارے لہسن ادرک وغیرہ مسالے مرچیں نمک ڈال کے، تو اس کے بعد میں نے کہا چلو میں اپنے لیے کباب بنا لیتی ہوں، اور اپنے لیے تو میرے لیے 3 کباب انف تھے، تو ساتھ میں نے سعید کے لیے بھی 3 کباب بنا لیے، اور 3 پھر میں نے اپنے بابا کے لیے بنائے بعد میں، تو میں نے کہا چلو یہ اتنے انف ہیں، اور باقی سب نے کھانا کھا لیا تھا، اور بابا نے کہہ رہے تھے کہ میں رات کو لیٹ کھانا کھاؤں گا یا پھر صبح کھاؤں گا، ابھی بھوک نہیں ہے، میں نے کہا چلے ہم 3 کباب کھا لیتے ہیں کافی ہیں۔ اور یہ میں سعید کو چیک کروانے لائی تھی کہ نمک مرچ دے کے، کہتے ہیں انتے بنا لیا ہوں ان کی وہاں لے، میں نے کہا تھوڑا سا کچا بھی مجھے شاید لگ رہا ہے، ٹیسٹ کر کے بتائیں، لیکن کہہ رہے تھے کہ نہیں اچھا بنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے رب رکھا۔ Message.
चाहे कुछ भी हो जाए